میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں گا۔ ہم تو غدار ہیں، ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے۔ آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے۔ جوڈیشری بات کرتی ہے ایک ISI کی کرنیل کی، ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ پرکسی کو پرکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی۔ جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں۔ مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے 47 میں۔ ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے۔ میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو، میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں، اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں گا۔ تاریخ حقیقت ہوتی ہے اور تاریخ سے آنکھیں پھیرنا، حقیقت سے آنکھیں پھیرنا آپ کو کبھی بھی مستقبل میں صحیح راستے پہ نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ بہت بڑی بحث ہے اور اس بحث کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے باہر ایک دفعہ اجلاس بلایا گیا تھا اور جناب خان عبدالولی خان مرحوم گاڑی کی ڈگی کتابوں سے بھر کے لائے تھے، اس لیے لائے تھے کہ آئے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا، کہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ جب آپ 47 میں آزاد نہیں ہوئے، آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں؟ کیا ایمان کی بات کریں سب لوگ، یہ جناب پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی قدر کرتے ہیں ان کی کہ نہیں کرتے؟ تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہی ہے۔ یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جناح صاحب نے رول آف لا کی بات کی، جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو، بندوق والے کے پاس طاقت ہو، بلکہ آپ محافظ ہیں۔ یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی۔ آج تک آپ یہ ملک، یہ وطن، یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہا نہ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسی قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے۔ تو آئے آزادی کی بات ہو رہی ہے، ہم تو غدار ہیں،
ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے, نقصان کتنا ہوا ہے. ہم تو چلے غدار ہیں, لیکن آپ میرے معزز اراکین آج جوڈیشری اور ملٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے نکل کے, کیا میں آپ کے لیے یہ بات اٹھانے کو تیار ہوں, میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ آج یہ ایوان یہ مطالبہ کرے کہ جو پابندی پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لگی ہے, یہ کھول دی جائے اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائد, ہمارے رہبر, ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے. بدقسمتی سے یہاں پہ کھیل بینیفیشریز کا اور افیکٹیز کا چلتا آ رہا ہے. کل کا بینیفیشری آج کا افیکٹی ہوتا ہے, کل کا افیکٹی آج کا بینیفیشری ہوتا ہے. جب وہ بینیفیشری ہوتے ہیں ان کو سب قابل قبول ہے. پھر ملک کے ساتھ جو ہو خیر ہے. ہم نے مسنگ پرسن کی بات نہیں کرنی. یہ ابھی بدقسمتی سے قصہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا, لڑائی میں آخر میں سینٹ اور یا پارلیمان اور عدالت کو آمنے سامنے ہونا پڑا. 12 اگست 1948 ٹھیک پاکستان بننے کے 1 سال بعد, جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, اس بیچ باچا خان اور قائد اعظم کا رابطہ ہوا اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باچا خان کے پاس آؤں گا, خدائی خدمتگار مرکز ہمارا سردریاب. لیکن کیریکٹرز تھے. وہ باچا خان جو پارلیمان میں آ کے وہ لاز لیتے کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا, لیکن آج جب پاکستان بن گیا, پاکستان ایک حقیقت ہے, تو آئیں اس پاکستان کو بناتے ہیں. اور وہ انہوں نے اپنی ساری سروسز, خدائی خدمتگاری کی جتنی بھی سروسز تھیں, وہ پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جناح صاحب کے سپرد کی. این اس وقت جب محمد علی جناح صاحب سردریاب آ رہے تھے تو قیوم خان نے کہا کہ آپ کو مار دیں گے. خدائی خدمتگار اکٹھے ہوئے, وہ آپ کو مار دیں گے. خدائی خدمتگار پشاور سے سردریاب تک تیاری میں پکڑے ہوئے تھے کہ مہمان آ رہے اور آج ہم ایک نئے موڑ پہ جائیں گے. مہمان نہیں آیا, مایوسی ہوئی, سٹرائک میں بدل گیا, سب کو پکڑ لیا. 12 اگست 1948 ہمارے پختون بھائی بہنیں وہ کہتے کہ یار یہ انگریز کو تو نکالنے میں ہمارا بے بنیاد نکل گیا. انگریز کو کس نے نکالا؟ جی 2:30 بج رہے ہیں. انگریز کو کس نے نکالا؟ انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا, یہ تو فوجی تھے. تب بھی سلوٹ, آج بھی سلوٹ, ان کو تو تنخواہ اس کی مل رہی ہے. انگریز کو تو نکالا قوم نے. پختونخوا میں خدائی خدمتگار نکلے, ان کو ہم نے نکالا, ملک کو آزاد کیا. اس آزادی میں بھی ہمارا نقصان ہوا. ملک بنا, آزاد تو نہیں ہوا. جب ملک بن گیا پھر بھی نقصان. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے سب لیڈران قید ہیں, لہٰذا ہم ایک سٹرائک کرتے ہیں. اور وہ سٹرائک بھی کسی کے پاس بندوق نہیں, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک پرامن خدائی خدمتگاروں کے بارے میں جس نے بھی پڑھا ان کو پتہ ہے کہ وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے, اور وہ عدم تشدد پہ ان کا سارا نظریہ تھا. کیا ہوا اس احتجاج پہ؟ آپ کے پاکستان کے فوج, یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا, یہ آپ کان کھول سن لیں, کان کھول لیں.
نہتے شہریوں پہ ہمارے چارسدہ کے عورتیں بچے گھروں سے نکل آئے کہ خدا کا خوف کریں، گودوں میں اپنے بچے لے کے آگئے، سروں پہ قرآن نکل کے لے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا مشن تھا کہ ہم نے خدائی خدمتگار تحریک کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج تک ہم بھی اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی یہ گلہ ہے، ایک ایک شہید کو ہم یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس سب سے گزرتے ہیں تو ہم اس دکھ میں ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میرے پاکستان کے بھائیوں بہنوں، آج تک وہ 600 سے اوپر شہداء کا انصاف تو چھوڑ دیں، ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ مشرق علوم کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کہیں کتابوں میں بھی یہ بات نہیں سنی ہوگی۔ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بیچ کے سرکار کو وہ معاوضہ دیا اور حکم کیا کہ اپنی میتیں اٹھاؤ۔ پھر ہم پختون قوم، بلکہ یہاں پہ سب قومیں جو بیٹھے ہیں، ہماری غمی اور خوشی واضح ہے۔ الحمدللہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں سے چھپائیں کہ ہم نے میت ہے، کوئی مرا ہے یا کسی نے شادی کر لی ہے۔ ہماری سب کچھ واضح ہوتا ہے، بچے بھی واضح ہیں، شادی بھی واضح ہے، غم بھی واضح ہے۔ کیا ہوا؟ جس گھر میں میت، اس ہر گھر کے باہر تیسرے دن سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا۔ یہ دیکھیں، ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی، سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا، اور جس جس گھر میں دعا فاتح خوانی ہو رہی تھی، اور آج جس مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسی مینڈیٹ کی خاطر جب ہمیں یہ شوق چس کہ نہیں بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے، ہم نے بنگال کے مینڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے ہم نے اپنے آدھے ملک کو، اگر آج یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے، جس طرح آج آپ پختون کو، بلوچ کو، سرائکی کو، مہاجر کو، سندھی کو، بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو، کشمیری کو، گلگتی کو، جو جس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کیا ملا آپ کو؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا، اور جب ملک دو لخت ہو گیا، بنگلہ دیش میں اس سال 90,000 سے اوپر اللیجیمیٹ بچے پیدا ہوئے۔ کس نے کیے؟ وہ اس وجہ سے بچی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی، اس وقت باہر پڑھائی کے لیے گئی۔ تو انہی سے عقل حاصل کر لیں۔ ہم آج پھر اس نیت پہ پہنچے ہوئے، آج اس طرف والے، اس طرف والے، اس طرف والے، ہر طرف والے الیکشن کو داندھی شدہ سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہیں
جو بھی ہے، وہ اس طرف والے ہیں، وہ اس طرف والے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہیں، اور الیکشن دھاندلی شدہ مطلب آپ عوام کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں۔ یا سینیٹر صاحب ان سارے ایشوز پر آپ اپنی سیٹنگ میں ضرور ابھی تو 32 منٹ ایک گزارش آخری، ادھر بات ہوئی، میں نے پھر سب کا ٹائم جو وعدہ کیا تھا نہیں ہو سک رہا ہے کیونکہ ان سے میں نے رؤوف حسن پہ رپورٹ مانگی اس طرح ہے۔ تو ہم بحث کرتے رہیں گے جی نہیں، مائک بند ہو جائے گا، نہیں بحث نہیں کرتے رہے، کوئی ہماری آواز ویسی بہت اچھی، پلیز آپ وائنڈ اپ کر لیں۔ مائک کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کسی نے 32 منٹس نہیں لیے سینیٹر ہم صاحب، مائک کو پیٹ کر کے بات گزارش ہے جی۔ پلیز۔ آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گھس رہے ہیں؟ جوڈیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے، اور مسنگ پرسن بھی بھائی ہم بھی عجیب لوگ ہیں، سلیکٹیو مسنگ پرسن ہے بھائی، 100 لوگ مس ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، ایک مس ہو گیا ہنگامہ برپا کر دیا، ایک مل گیا مسئلہ حل، 32,000 مسنگ ہے بھائی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیا ملک ہے؟ ترجیحات کیا ہے؟ اور پھر جوڈیشری بات کرتی ہے ایک ISI کی کرنیل کی، ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی، لیکن اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف سینیٹر صاحب ہوگی۔ پلیز